میں چاہتا ہوں کہ علامہ حامد الحق حقانی صاحب بھی اپنے کچھ خیالات کا مختصر اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب ہمارے بڑے اچھے قابل نوجوان کولیگ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت اور شفقت سے آج سب کو یہاں مہمان بنایا ہے۔ ان کا ادارہ دیکھا، انتہائی خوشی ہوئی۔ اہل علم اور ادب اور اہل قلم حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فکر و نظر ماشاءاللہ بڑی تیز ہے اور تمام حالات پہ وہ علم کی روشنی کی وجہ سے رائے بھی رکھتے ہیں اپنی اپنی، اور سوال اور جواب کا بھی ماشاءاللہ خوب تجربہ ہے۔ کافی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا اور کوئی بڑا ادارہ، اس کی سفارشات کو امپلیمنٹ کرنا بہت ایک اہم نقطہ ہے۔ میرے والد صاحب شہید حضرت مولانا سمیع الحق شہید سے جب بھی ان کی حکمرانوں سے بات ہوئی، لیڈرشپ سے پاکستان کی، تو انہوں نے رائے پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس میں کیا تکلف کرتے ہیں؟ سردخانے میں 40 سال سے بڑی بڑی فائلوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھائیں اور اس کو صاف کریں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ چند ہی برسوں میں پاکستان کا نقشہ، ماحول، اخلاقیات، ساری سطح پہ معاشی مسائل، قرضوں کے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حل فرمائیں گے۔ لیکن ہم جب اسلام کو ہلکا سمجھیں گے اور اس کو ایک معتبر دین اور ہر مرض کی دوا نہیں سمجھیں گے، اور حکمران کھیلتے رہیں گے اپنے اپنے مقاصد کے اوپر، وہ کام کرتے رہیں گے اور ان چیزوں کو، تو بہرحال اس وقت تک تو یہ ادارہ پھر نہ ہونے کے برابر لوگوں کو نظر آئے گا۔ لیکن میں خود نظریاتی کونسل کا رکن ہوں، اور میں خود بھی، لیکن مجھے تجربہ ہے، میں اپنے وقت میں M.A بھی رہا ہوں۔ اس وقت میں نے شریعت بل تنہا پرویز مشرف صاحب کی زمانے میں بل وہ پیش کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ تنہا لڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں اس میں ناکام رہا۔ اس سے پہلے مولانا صاحب شہید جب سینٹ میں گئے تو انہوں نے کوئی میرے خیال میں 2 ٹینورس میں سینٹ آف پاکستان سے شریعت بل 10-12 سال کی جدوجہد سے انہوں نے پاس کروایا۔ تو کئی متفقہ چیزیں اس وقت نظریاتی کونسل میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ویسے ہی ہمارے اوپر الزام تراش، تمام مکاتب فکر اور مسالک کے علماء نے متفقہ وہ چیزیں بنائی ہیں اور اس کو آسانی سے اس ملک میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے حالات ہمارے بدل سکتے ہیں۔ لیکن جب نیت آپ کی درست نہ ہو تو پھر وقت ہی گزارا جاتا ہے۔ باقی میں نے جب سے اس ٹیم میں شامل ہوں، ہمارے بزرگان دین پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے پچھلے کئی برسوں سے اس پہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، شاید اس پہ پارلیمنٹ کو بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہی اٹھا کے خان صاحب سے پچھلے دنوں ہم سب کی مشترکہ جب فرسٹ ٹائم نظریاتی کونسل کا انتخاب ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں اور ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو فائلوں کو چھنڈیں اور آپ اٹھائیں، امپلیمنٹ کر دیں۔ پوری قوم بھی آپ کے ساتھ ہوگی، علماء کرام کو بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں بڑے اچھے نوجوان پورے ملک سے آئے ہیں، بزرگ علماء ہیں، نوجوان علماء، مفتی صاحبان ہیں کراچی سے آپ کے، ماشاءاللہ بڑے تر و تازہ دونوں کو میں نوٹ کرتا ہوں۔ مولانا زبیر صاحب، مفتی زبیر صاحب، ڈاکٹر بڑی محنت کر کے آتے ہیں، بخاری صاحب، اشرفی صاحب، سب حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم پوری تیاری کر کے آتے ہیں، اور وہ حق یعنی جو دین کا اور قوم کا اور ہمارے ذمے جو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہیں، اور ہم سے رائے مانگتے ہیں، ہم تو پوری بہترین رائے دے دیتے ہیں تمام اس کے ساتھ، لیکن آگے جو اس کو امپلیمنٹ نہ کرے۔ لیکن بعض کام جیسے آپ نے تو پچھلے دنوں مفتی زبیر صاحب کی زبانی سنا تو الحمدللہ بہت سے کام ہم نے کیے ہیں اور وہ ہو بھی گئے ہیں۔ بہرحال میں ایک دفعہ پھر جناب چیئرمین صاحب کا، اور ان کی وجہ سے آج کراچی کا ٹرپ ہمارا بنا، اور بہت سی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں جو ایک بڑے نیک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جو بچیاں ہیں اور وہ بیمار پڑتی ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس سلسلے میں کونسل نے یہاں پہ اجلاس رکھا ہے، کم عمری کی شادی اور نکاح اور ان سب چیز کو کل ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی خوشی ہے کہ اہل فکر و نظر ہمیں کئی پروفیسر اور لیکچرار صاحبان سے اور اسکالر سے یہاں پہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یہ ٹیم سننے کو آئی ہے تو میں ان کو بھی خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ اہل علم حضرات ہیں اور علماء کرام سے ان کو محبت ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔